بہت سے سوالات آج کل اہل ایمان کے دلوں میں آتے ہیں. ان سوالوں میں سے ایک سوال جو کثرت سے لوگوں کو بے چین کرتا ہے یہ ہے کہ آخر پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ایسے ناخوشگوار حالات مسلسل کیوں آ رہے ہیں. سوالات سے بھی آگے بڑھ کر بات پہنچ جاتی ہے شکوک و شبہات تک. بہت سے بے چین دماغ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ سب صحیح ہے، اور اگر صحیح ہے تو وہ اللہ آج ہماری مدد کیوں نہیں کرتا. لوگ اس طرح کے سوالوں کو کھل کر زبان سے کہتے ہوئے تو ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر اس طرح کی بات کہی تو جواب میں کچھ کڑوی کسیلی باتیں نہ سننی پڑ جائیں. کبھی کبھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے اس بارے میں کھل کر کچھ بات کی جائے تاکہ دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو، شکوک و شبہات نکلیں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کا ناقابل معافی گناہ ہم میں سے کسی سے جانے انجانے میں سرزد نہ ہو جائے. لوگ ایک طرف کے بیانوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ٹھہر نہیں سکتی. پل بھر میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی طاقتوں کو مکڑی کے جالے کی طرح صاف کر چکے ہیں. تمام تر ظاہری کمزوریوں کے باوجود نبیوں اور ان کے ماننے والوں کی اللہ تعالیٰ بہت مشکل حالات میں بار بار مدد کر کے دکھا چکے ہیں، اور بہت ہتھیار، بڑی تعداد، بڑی تیاری اور بہت کچھ ظاہری ساز و سامان کے باوجود سچائی کے دشمنوں کو اور مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ سبق سکھا چکے. آخر پھر اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتے؟ مسلسل اخبارات کے ذریعے سے، میڈیا کے دوسرے تمام ذرائع کے ذریعے سے جو خبریں پہنچتی ہیں اور جو روزانہ رونما ہونے والے واقعات لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ نہ کرے بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہونے لگے. اور اگر کسی ایمان والے کے دل میں شک پیدا ہو گیا، تذبذب پیدا ہو گیا، اور ہمارے دلوں میں پورا اطمینان اور ہمارے دلوں میں یقین پوری طرح نہ قائم رہا اور ہم نے ٹھیک سے اس بات کو نہیں سمجھا، تو ایمان تک سے نکل جانے کے خطرات ہیں. بلا شبہ سب سے پہلے تو میں یہ بات دہراتا ہوں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس حقیقت میں کہ اللہ اتنا ہی طاقت والا ہے جتنا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. سب سے بڑا ہے اللہ، وحدہ لا شریک ہے اس کی قدرت. وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، تنہا ہے اپنی صفات میں. حکم اس کا چلتا ہے، ارادہ اس کا چلتا ہے، منصوبہ اس کا چلتا ہے، تقدیر اس کی چلتی ہے. اس کے فیصلے کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور حکومت کا فیصلہ کبھی نہ چلا ہے نہ کبھی چلے گا. وہ اگر کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لے اور کسی قوم کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لے، اس کے لیے یہ نہایت آسان ہے. ایک تو ہے اللہ کی قدرت. اس سوال کا اب میں جواب شروع کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. ایک تو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، کیا وہ کر سکتا ہے، اور ایک ہے اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ. اپنی قدرت کو استعمال کرنے کے لیے اس کا بنایا ہوا طریقہ. عام طور سے ہم لوگ قدرت کے بارے میں تو کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم ایسے مسائل پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. سنت کیا ہے اللہ؟ سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام طے فرمایا ہے جس کا اس نے قرآن مجید میں بار بار اعلان فرمایا. اور وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باری باری تمام قوموں کو موقع دے گا، ان کو طاقت دے گا، وسائل دے گا، اسباب دے گا، اقتدار دے گا، اختیار دے گا، حکومت دے گا، پاور دے گا. کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس امتحان سے خالی نہیں چھوڑے گی. باری سب کی آنی ہے. یہ بہت صاف سن لیں
ذرا ذہن میں بالکل بٹھا لیں اس بات کو. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس کہ دنیا کے اندر اوپر نیچے ہونے کا جو مسئلہ ہے کبھی کون اس میں تو ہم دنیا کے تمام لوگوں کو باری باری آگے بڑھائیں گے. یہ تو عدلتا بدلتا رہے گا معاملہ. اللہ کے اس نظام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو جس گروہ کو دنیا میں مال ملک بادشاہی حکومت اقتدار پاور وسائل اور اسباب دیتے ہیں تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مدت مقرر فرماتے ہیں جو اس مدت تک ان کو ہم موقع دیں گے اور اس مدت تک اللہ تعالیٰ چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں ہی بات آئے. جلدی اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے, اس کو بہت غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ جلدی مداخلت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے, اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, اللہ کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک تقدیر ہوتی ہے. جس طرح ہر انسان کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے اسی طرح ہر قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زمانہ مقرر ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو موقع دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ اپنے مال کو جو ہم نے دیا, جو اقتدار دیا, جو اختیار دیا, جو پاور دیا, جو کچھ ہم نے اس کو دیا وہ اس کو کیسے استعمال کرتی ہے. وہ قوم جس کی باری آئی اوپر بیٹھنے کی, دنیا کا نظام چلانے کی, وہ اس تمام طاقت کو, حکومت کو, اقتدار اور اختیار کو وہ قوم استعمال کرتی ہے غریبوں کی خدمت کے لیے, دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے, بھلائیوں کو زندہ کرنے کے لیے, برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے, اس کے لیے کرتی ہے. یا وہ اس طاقت کو, مال کو, اسباب کو, وسائل کو, اقتدار کو استعمال کرتی ہے دنیا کے انسانوں کا خون چوسنے کی. اللہ تعالیٰ دیکھتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ شکایت کا موقع ملے کہ اللہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا نہیں, آپ اگر ہم کو موقع دیتے, ہم کو آپ ایک چانس دیتے تو پھر ہم دکھاتے کہ مال کو اور حکومت کو غریبوں کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے. کسی قوم کو یہ شکایت کا موقع اللہ نہیں دے. دنیا کا وہی حال ہو گیا تھا جو آج ہو رہا ہے. آج سے 1400 سال پہلے وہی جاہلیت, وہی ظلم, وہی خوریزی, وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہی جنگل راج, وہی دور جاہلیت جو اب ہے وہی اس وقت تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا بڑی بھاری ذمہ داری دے کر, اور آپ نے صفر سے شروع کر کے صرف 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی امت تیار کر دی, ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جس سے بہتر معاشرہ آسمان کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے. اس معاشرے میں امیر بھی تھے, غریب بھی تھے, مزدور بھی تھے, کسان بھی تھے, مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, شاعر بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے, تندرست بھی تھے, بیمار بھی تھے, شہر کے لوگ بھی تھے, دیہات کے لوگ بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, بے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے, سب طرح کے لوگ تھے. مگر ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے جب دیکھا کہ اب یہ تیار ہو گئے, اس لائق ہو گئے کہ اب دنیا کے نظام کو ان کے حوالے کیا جائے, تو پھر اللہ نے دنیا کے نظام کو, دنیا کی قیادت کو, عزت کو, حکومت کو, دولت کو, وسائل کو ساری دنیا سے لے کر ان کے قدموں پر ڈال دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حکومت اس طرح بھی کی جاتی ہے,